جھکانے لگے. کسی نے پتھر کو خدا کہا, کسی نے سورج کو خدا کہا, کسی نے دریا کو خدا کہا. اب حالات اتنے بگڑ گئے تھے, حالات اتنے خراب ہو چکے تھے. اب پڑوسی کا نہ رہا, بھائی کا نہ رہا, دوست کا نہ رہا, امیر غریب کا نہ رہا. جناب والا طاقتور کمزور کو ستانے لگا, مالدار غریب کو ستانے لگا, صحت مند رہیف و ناتبا پر ظلم و زیادتی کرنے لگا. اور انسان اتنا پتھر دل بن گیا, اتنا سنگ دل بن گیا کہ اگر ایک باپ کے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا اور اتفاق سے وہ اگر بیٹی ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کی کلائی کو پکڑتا اور بہانے سے لے جا کر زندہ زمین میں گاڑ دیتا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, ایک چھوٹی سی ننھی منی بچی کو زمین پہ گاڑتے ہوئے کیا گزرتی ہوگی. لیکن انسان اتنا بےچین, اتنا خراب ہو چکا تھا, اتنا پتھر دل ہو چکا تھا کہ زندہ بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا. اللہ اکبر, سینکڑوں بیٹیوں کو لوگوں نے زندہ زمین میں گاڑ دیا, غریبوں کے گھروں کو اجاڑ دیا, بیواؤں کو تربتر کر دیا. جب ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی تو زمین سے کسی نے دعا کی, یا اللہ اب تو انتہا ہو چکی ہے, اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی. اب کسی ایسے کو بھیج دے جو بیٹیوں کی عزت ہمیں بتائے, جو پڑوسی کا حق ہمیں بتائے, جو بھائی سے محبت کرنے کا درس دے, جو بڑوں کا ادب ہمیں سکھائے, جو چھوٹوں سے شفقت کرنے کا سلیقہ ہمیں بتائے. اب کسی ایسے کو بھیج دے جو ظلمت کا سینہ چاک کر کے عشق محمد کا, عشق الہی کا چراغ روشن کرے. اب کسی ایسے کو بھیج دے جو اللہ کی طرف ہمیں لوٹائے, کسی ایسے کو بھیج دے جو وحدہ لا شریک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے. اللہ پاک نے ایسی دعا قبول کی, ایسی دعا قبول کی کہ عرب کی دھرتی پر کعبہ شریف کے قریب 12 ربیع الاول کو نبیوں کا امام اپنا حبیب بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واپس بولو سبحان اللہ. آ گئے مصطفیٰ, آ گئے پیغمبر انسانیت, آ گئے حبیب خدا, آ گئے رسول خدا, آ گئے وہی جن کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اب کس شان کے ساتھ آئے, اس بات کو نبی کے امی سے بہتر کون بتا سکتا ہے. نبی کے امی جان سیدہ آمنہ فرماتی ہے, لوگوں بچے میں نے بہت پیدا ہوتے ہوئے دیکھے, لیکن الحمدللہ سردار, الحمدللہ جس شان کے ساتھ میرا بیٹا آیا اس شان کے ساتھ کسی کا بیٹا نہ آیا. اللہ اکبر. کیسے آیا؟ فرماتی ہے جب میرا بیٹا اس زمین پہ آیا تو میں نے دیکھا الحمدللہ میرے بیٹے محمد کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا. بے شک سبحان اللہ, تیل لگا ہوا تھا سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے محمد کو کسی نے نہلا دھلا کر کے بھیجا. بے شک سبحان اللہ, کیا کر کے؟ نہلا دھلا کر کے بھیجا. اور فرماتی الحمدللہ میرے بیٹے کی شان تو یہ ہے, میرا بیٹا جب دنیا میں آیا تو بالوں میں تیل بھی تھا, غسل شدہ بھی تھا, اور آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا. بے شک سبحان اللہ. اس شان کے ساتھ آئے. اب کتنے عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر بھی اپنی شیطانیت چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب کہ حضور بھی پیدا ہوئے, ہم بھی پیدا ہوئے, حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. کہتے نہیں کہتے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں, بس وہ ہماری طرح ہیں, فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے آ گئے تو بڑے ہو گئے, ہم بعد میں آئے تو چھوٹے ہو گئے ہیں. یہی بات کہتے نہیں کہتے. لیکن بلاکودان گاؤں کے رہنے والوں, سنی جنتی مسلمان بھائیوں, مجھے عقل سے بتاؤ اور غور کرو, اور ان وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بھی ہو, ان سب کو یہ جواب دیجئے کہ بے شک نبی پیدا ہوئے, تم بھی پیدا ہوئے, نبی آئے, تم بھی آئے, تم نے بھی ماں کے کوکھ سے جنم لیا, نبی نے بھی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے, لیکن آنے میں فرق بہت ہے. یاد رکھو, جب ہم تم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے شکم سے خون نکلتا ہے, اور جب نبی پیدا ہوئے تھے تو آمنہ کے شکم سے نور نکلا تھا. سبحان اللہ. یہ نہیں بتائے گا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو خون نکلا تھا اور نبی آئی تو نور نکلا تھا. میرے آقا گئے, تشریف لے آئے. اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی پیدائش ہو گئی
تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنے برابر میں لٹا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسے لٹا دیا؟ بولو, توجہ کم ہو رہی ہے کیا آپ کی؟ کھیلے منگائی جائیں؟ بتا دینا, اگر آپ کی توجہ کم ہوگی تو کھیلے میری طرف سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. کسی جلسے میں حضرت کو نذرانہ بہت دیا, بہت نذرانہ دیا حضرت, انعام بہت دیا, بہت انعام دیا, جیسا کہ آج بھی دے رہے ماشاءاللہ. اتنا انعام دیا حضرت خوش ہو گئے, یار آج بھائی بہت کامیاب جلسہ رہا شعیب بھائی, اور آپ کا تو کامیابی ہو گیا. بولے بہت کامیاب جلسہ رہا, اتنا نظرانہ آیا, اتنا نظرانہ. حضرت بڑے خوش, چائے پانی پی اور چل دیے. جیسے ہی بستی سے گزرے, آ کر چل کر کے بستی والوں نے گھیر لیا رات میں, اور کہا حضرت وہ نکالیے جو سب کچھ آیا تھا. تو کہا بھئی یہ کیا بات, تم نے وہاں دیا اور یہاں لے رہے ہو؟ تو کہا سنو, وہ ہماری میزبانی تھی اور یہ ہمارا کام ہے. لیکن الحمدللہ آپ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. اگر واقعی آپ کا مون بننا ہے تو ایک مرتبہ بارگاہ شریف کے حوالے سے اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہرا کے بولے یا رسول اللہ, رسول اللہ. ارے خوش ہو کے سنو, سننے ہی نبی کا ذکر خوش ہو کے سنتا ہے بھائی. کوئی وہابی تھوڑی سنتا ہے. اور الحمدللہ کبھی تم نے اپنی زندگی میں لیلا کا نام سنا ہے؟ ارے لیلا ہی کا نام سنا ہے تم نے؟ لیلا کا ہے. مجنو دریا کے قریب لیلا لیلا لکھ رہا تھا, لکھتا مٹا دیتا, لکھتا مٹا دیتا. کسی نے کہا کہ جناب یہ تو بتاؤ, لیلا کا نام لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, بات کیا ہے؟ تو کہا لیلا سے محبت اتنی ہے کہ نام پڑھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, دیکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, سنتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. اب سنو, دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مولانا روم مثنوی شریف میں اتنا لکھ کے نیچے نتیجہ نکالتے ہیں کہ سنو, وہ مجنو تھا, لیلا سے محبت تھی, اس کو لیلا کے نام سے شکر ملتا ہے. ہم لیلا اولا سے محبت نہیں کرتے, ہم آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں, مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں. ہمیں لیلا سے نہیں, آمنہ کے لال کے ذکر سے شکر ملا کرتا ہے. الحمدللہ. آ گئے مصطفیٰ. اب فرماتی ہے میں نے لٹا دیا اپنے لال کو اپنے قریب, اپنی برابر میں. اور جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی برابر میں لٹایا تو دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ ہل رہا تھا, ہاتھ کو گردش دے رہا تھا میرا لال. کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں, یعنی کبھی اتر, کبھی دکن, کبھی پورب, کبھی پچھم. ہاتھ چاروں طرف چل رہا تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے غور و فکر کیا اور میں سوچنے لگی کہ ابھی تو میرا لال دنیا میں آیا ہے, پھر یہ اپنے ہاتھ کو اتنا ہلا کیوں رہا ہے, یہ اپنے ہاتھ کو چلا کیوں رہا ہے. تو فرماتی ہے جب میں نے صحیح سے دیکھا تو وہ پورے ہاتھ کو نہیں ہلا رہا تھا میرا بیٹا, بلکہ اپنے ہاتھ کی ایک انگشت مبارک کو یعنی ایک انگلی شریف کو ہلا رہا تھا. اور وہ انگلی کبھی آگے جاتی, کبھی پیچھے جاتی, کبھی دائیں جاتی, کبھی بائیں جاتی, کبھی مشرق, کبھی شمال, کبھی جنوب, کبھی اتر, دکن, پورب, پچھم, اما ورا, خلف و تحت وہ انگلی گردش کرتی رہتی. جب میں نے غور کیا تو دیکھا وہ انگلی بنا وجہ نہیں چل رہی تھی, بلکہ میرا بیٹا محمد اپنی اس انگلی کے اشارے سے چاند کے, آسمان کے چاند سے کھیل رہا تھا, اپنی انگلی کے اشارے پر چاند کو گھما رہا تھا. میرا بیٹا انگلی کو آگے کرتا تو چاند آگے جاتا, اب وہ انگلی اگر پیچھے آتی تو چاند پیچھے آ جاتا, انگلی دائیں جانب جاتی تو چاند دائیں جانب جاتا, مصطفیٰ انگلی بائیں جانب کرتے تو چاند بائیں جانب جاتا. یعنی مصطفیٰ پیدا ہونے کے بعد اگر یہ چاہتے کہ چاند سامنے ہو تو چاند سامنے آتا, مصطفیٰ چاہتے پیچھے ہو تو چاند پیچھے آ جاتا, مصطفیٰ چاہتے دائیں جانب ہو تو چاند دائیں جانب آتا, مصطفیٰ چاہتے بائیں جانب ہو تو چاند بائیں جانب جاتا. اب مجھے بتاؤ, ابھی تو نبی آئے ہیں, ابھی تو بچپن ہے, ابھی تو چند لمحے زندگی کے گزارے. ارے جب پیدا ہوتے ہی میرے نبی کی پاور کا یہ عالم ہے تو جوانی میں پاور کا عالم کیا رہا ہوگا, پھر زندگی کے آخری پڑاؤ میں پاور کا عالم کیا رہا ہوگا. بریلی کے قلندر کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاند جھک جاتا جدھر, نعرہ تم لگاؤ گے کروڑ پتی کی دعا تمہارے لیے ہوئی. ہاں یہ سمجھ لیجیے.
اچھا ماشاءاللہ نام بہت اچھا ہے آپ کا، اللہ سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، نام اچھے ہونے چاہیے ہیں، چھدا کلوہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اللہ سلامت رکھے۔ بھئی بتاؤ میدان حشر میں پکارا جائے چھدا تو کیسا لگے گا؟ نام ہونا چاہیے بھئی غلام نبی آ جائے، عبداللہ آ جائے، عبد الرحمن آ جائے، ایسے نام ہونے چاہیے، نام کی بھی برکتیں ملا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ مولانا شانب صاحب جلسہ آپ کا کامیاب ہے الحمدللہ۔ یہ مولانا شانب صاحب ہیں اور مولانا ظفر اقبال صاحب ہیں نہیں، یہ آپ کی بستی کے ذمہ دار عالم دین ہیں۔ علماء کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے الحمدللہ، اور یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ دیکھو عالم عالم ہی ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو عالم بریلی سے پڑھ کے آئے اس کی بات کچھ الگ ہوتی ہے، کیونکہ بک سکتا ہے کوئی عالم، لیکن الحمدللہ جو بریلی کی روٹی کھا کے آتا ہے نا وہ جان دے دے گا لیکن ایمان نہیں بیچ سکتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت بھی تصدیق کر رہے ہیں اور بات بالکل حق ہے کہ جان دے سکتا ہے لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ بریلی شریف میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، حضرت دعوت سب کو دینا، یہ سب آئیں گے تمہاری دستار میں 12 بجے 6 اور حضرت دینا دیں، میں نے تمہیں دعوت دے دی، آپ تشریف لانا، دستار ہے۔ میرے خیال سے 2 مہینے رہے ہوں گے، 2 مہینے، 1.5 مہینہ حضرت کہہ رہے ہیں 1 بس نہیں 2 بسیں آئیں گے بریلی شریف 2 بس، ماشاءاللہ آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں بھی آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بریلی شریف میں مولانا شریف صاحب پڑھتے ہیں، مولانا ظفر اقبال صاحب بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ان سے پیار کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ ایک عالم اپنے باپ کے کام کو آگے نہیں بڑھاتا، وہ رسول پاک کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ہر سال جلسہ کروا رہے ہیں، اور نوجوان جو رضا ایکشن کمیٹی کے ہیں، میں نے سنا کہ وہ ربیع الاول 12ویں تاریخ کو لنگر بھی کراتے ہیں، لنگر بھی کراتے ہیں۔ یہ سب اچھے کام ہیں، ڈی جے باجے ناچنے گانے سے ہٹ جائیے اور وہ کام کیجئے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، ایسا اچھے کام کیجئے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان اس اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ چاند، جو بھی کہا آپ نے صحیح کہا، ٹھیک ہے، جو بھی کہا آپ نے صحیح کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور آپ کی توجہ کے لیے ایک بات اور یہی بچپن کے سنا دیتا ہوں۔ اگلی بات فرماتی ہے کہ انگلی تو چل ہی رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ کہ ابھی تو پیدا ہوئے تھے تو دیکھا کہ اپنا منہ زمین کی طرف میرے بیٹے نے کر دیا، منہ کے بل زمین پہ ہو گئے، جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے ویسی حالت میرے بیٹے نے بنا لی۔ میں نے کان لگا کر کے دیکھا کہ کیا بات ہے، سجدے میں جا کر کے کیا پڑھ رہے ہیں، تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری گناہگار خطا کار امت کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پہ چراغا کیوں کرتے ہو، اتنا پیسہ کیوں اٹھاتے ہو، اتنی روشنی کا اہتمام کیوں کرتے ہو، اتنا لنگر کیوں کرتے ہو، آمد مصطفیٰ کا استقبال اتنا خندہ پیشانی سے کیوں کرتے ہو، مجھے بتاؤ اس نبی کو یاد نہ کرے تو کیا کرے جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے خاندان کو نہیں ہمیں تمہیں یاد کیا ہے، جس نے پیدا ہونے کے بعد کسی دنیا دار کو نہیں اپنی امت کو یاد کیا ہے، اور صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ حضر ہو، سفر ہو، تنہائی ہو، مجلس ہو، بدر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، ہر میدان پر ہر جگہ صبح شام اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یاد کیا۔ اور یہ زمین ہی کی بات نہیں ہے، تاریخ کے چیپٹر یہ بھی بتاتے ہیں جب مصطفیٰ عرش اعظم لا مکہ پر پہنچے اور رب کے جلووں میں پہنچے، رب کی قربت کو حاصل کیا، تو میرے رب سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں تو میری گناہگار امت کو تو میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ اب بتاؤ پیدا ہونے کے بعد نہ بھولے، احد میں نہ بھولے، بدر میں نہ بھولے، خندق میں نہ بھولے، یہاں تک کہ اللہ سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تب اللہ کے رسول ہمیں نہ بھولے، تو پھر مصطفیٰ کی آمد کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جس نے آمد رسول کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ اور بریلی کے قلندر تو یہ کہہ گئے لوگوں تمہارے چراغا کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہونے دو، کسی کو بے چینی ہوتی ہے ہونے دو، کسی کو پریشانی ہوتی ہے ہونے دو، اس لیے کہ کسی کی پریشانی سے ہمیں مطلب نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں یا
ہوئے تو نہیں بستی کے باہر؟ ہاں ملنا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں انشاءاللہ بستی میں ملیں گے، بستی سے باہر نہیں ملیں گے۔ اب کیا فرمایا کہ پیدا ہوئے تو سجدے میں جا کر کے کس کو یاد کیا؟ امت کو۔ اچھا بھئی جس کی فطرت میں شیطانیت بھر گئی ہو وہ کوئی موقع چھوڑ دے گا؟ پھر کہنے لگے کہ بچہ پیدا ہو کر کے سجدے میں چلا جائے اور بولنے لگے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو صرف بریلی والے اپنی طرف سے بات جوڑ توڑ کے بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، بریلی والے جوڑ توڑ کے بیان نہیں کرتے، وہ جو بھی بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں بیان کرتے ہیں۔ جوڑ توڑ کے بیان نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث کے دائرے میں بیان کرتے ہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ صاحب بچہ پیدا ہو تو یار کیسے بول سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تمہیں اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر دیا، یہ کس کی سمجھ میں آتا؟ کسی کی سمجھ میں؟ لیکن ہے نا پورا وجود ہے، اتنا لمبا ہو گیا کہ بغیر سیڑھی کے اونٹ پہ چڑھ جائے گا، لیکن ذرا سے پانی سے اللہ نے یہ بنا دیا۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ چھت بغیر ستون کے ہو؟ لیکن ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ اللہ کے کرم سے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اس کو ماں کے پیٹ ہی میں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ بغیر کسی مشین اور آلے کے رزق وہاں پہنچاتا کون ہے؟ مانتے سب ہے بچے کو رزق ملتا، لیکن جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بات تو بہت ساری سمجھ میں نہیں آتی، پھر سمجھ کا ہیر پھر کیا، تو ہوتا کون ہے جو تیری سمجھ میں آئے؟ یہ تو بتا اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر دیا، یہ کسی کی سمجھ میں آتا کہ یہاں سے پانی جاری ہو جائے؟ پتھر کے ٹکڑوں سے اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھوایا، کلمہ یہ مولانا شانی، مولانا ظفر اقبال اور یہ علماء جانتے ہیں۔ یہ کسی کی سمجھ میں آتا کہ پتھر کا ٹکڑا کن کر بھی کلمہ پڑھے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے درخت کی ٹہنیوں سے اپنی نبوت کی گواہی دلوائی، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے بتاؤ؟ سمجھ میں کسی کی نہیں آتا، لیکن مانتے سب ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت ماں کے شکم میں بچے کو رزق دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سمجھ میں کسی کے نہیں آتا، لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانتے سب ہیں۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانتے سب ہیں۔ درخت کی ٹہنیوں نے کلمہ پڑھا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانتے سب ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر رب کی قدرت، رب کا کوئی کام انسان کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے، اور اگر وہی کام نبی کر دے اور سمجھ میں نہیں آتا تو وہی اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ اب نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، یہی تو میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ ہمارے نبی کا۔ لیکن ہم موقع اعتراض کرنے کا ختم ہی کر دیتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے۔ رہ گئی بات یہ بچہ بول کیسے سکتا، تو اس بات کا جواب بھی ہم قرآن سے دیتے ہیں۔ کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن شریف سے۔ قرآن شریف پڑھا کرو، گھر میں طاقوں پہ مت رکھو قرآن شریف، صرف طاق کی زینت نہیں اپنے نگاہوں کی زینت بنائے۔ برے کاموں سے میرے بھائیوں دور ہو جاؤ۔ یہ جتنے بھی عیب ہے نا، غیبت، چغل خوری، کینہ، حسد، شراب، جوا، ان ساری برائیوں سے آپ ہٹ جائیے، صراط مستقیم پہ آ جائیے۔ اور خاص طور سے یہ شراب اور جوا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے مسلمان قوم کو آج تباہ و برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یہ ام الخبائث ہے شراب، ام الخبائث۔ ام الخبائث کا مطلب سمجھتے ہو؟ برائیوں کی امی، برائیوں کی امی۔ اب بتاؤ جس کی امی اچھی نہیں ہوتی وہ تو خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ برائیوں کی امی ہے، یہ جڑ ہے، جڑ برائیوں کی۔ شرابی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، شرابی کی اولاد ترقی نہیں کر سکتی، گھر میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ جواری صبح کو لکھپتی ہوگا اور شام میں 10 روپے نہیں بچیں گے، کوئی ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی وہ کرتا ہے جو حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ تو
لیکن برائیوں سے میرے دوستو ہٹ جائیے، اچھے کام کیجئے، رزاق اللہ کی ذات ہے، مزدوری کرو، محنت سے کھاؤ کماؤ، اچھی نیت رکھو، انشاءاللہ آپ محنت کریں گے اللہ پاک آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بول